ہے، غربت ہے، ماحولیاتی آلودگی ہے، لیکن ایک اور مسئلہ ہے ناظرین جو نہایت اہم ہے، اور وہ مسئلہ ہے سیکیورٹی کا مسئلہ. کسی بھی ملک کی جو سرحدیں ہیں اس کا دفاع جو ہے جب تک مضبوط نہیں ہوگا، بیرونی خطرات سے بھرپور طریقے سے لڑنا مشکل ہوگا. ہمیں سوچنا چاہیے، ٹیک اٹ سیریسلی، جو بھی ہیں تھریٹس ٹیک اٹ سیریسلی. یہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ انڈیا جاپان کے جو تعلقات ہیں وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں، ہوئے نہیں ہیں، ہو چکے ہیں، کہ وہ G7 کی لیڈرشپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ G20 کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب G7 کی لیڈرشپ دیکھیں، جب برطانیہ G7 کی چیئر ہوگا اور وہ پرائم منسٹر مودی کو بلائے گا. آئی تھنک ریسنٹلی اف آئی ایم ناٹ رانگ جرمنی میں کچھ G7 کی میٹنگ ہوئی تھی تو وہاں پہ بھی پرائم منسٹر مودی کو بلایا گیا تھا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ وہ اب یہ کسی وقت بھی G8 ہو سکتی ہے. G7 could be G8 اینی ٹائم. رشیا کو انہوں نے فارغ کیا تھا میرا خیال ہے اس میں سے، اور ابھی وہ انڈیا کو ڈال سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ کیوں ہمیں نہیں ڈالیں گے، لیکن ٹیکنیکلی G7 جو ہے اس کو G8 کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ جیسے فار ایگزامپل نارتھ ساؤتھ کوریا ہے، اس کو بھی نہیں لیتے، اور بھی بہت سارے ملکوں کو نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ملک ہے نا یہ اس طرح ویسٹرنائز نہیں ہے، ان کے مسائل ہم سے علیحدہ ہیں. جیسے انڈیا کا فار ایگزامپل میں پڑھ رہا تھا اکانومسٹ پہ کہ جو انڈیا کے اندر ہیومن رائٹس کے ایشو ہیں، یا پرائم منسٹر مودی کس طرح جو ہے وہ میڈیا کو کر رہی ہے، جو BBC کا ایشو ہوا تھا. لیکن جو ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے اپنے بائی لیٹرل ریلیشنز کو زیادہ اہمیت دی ایز کمپیئر ٹو میڈیا فریڈم ان انڈیا. سو یہ جو کوسچنز ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اس سلسلے میں یہ G7 G8 ہو سکتا ہے کبھی بھی اگر انڈیا پریشر ڈالے کہ جی ہمیں یہ رکھیں اور اس طرح. اب ظاہری بات ہے انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی ہم تو گلوبل ساؤتھ کے وہ لیڈر ہیں، اور اب جاپان ظاہری بات ہے اس میں ان کو سپورٹ کرے گا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو جتنی بھی ویسٹرن ورلڈ ہے وہ انڈیا کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے وہ انڈیا کو گلوبل ساؤتھ کی لیڈرشپ دیں گے. اور وہ کس طرح دیں گے؟ اس طرح نہیں کہ کوئی لیڈرشپ پڑھائی دی نہیں ہوتی یا یہ لیڈرشپ پاس آن کر دیا آپ کو. یہ بیسیکلی یو ہیو ٹو ڈو اٹ ود یور اون کنڈکٹ. آپ کے بائی لیٹرل ریلیشنس کیسے ہیں، ملٹی لیٹرل ریلیشنس کیسے ہیں، آپ کی اکانومی کیسی ہے، آپ کتنی ریزیلینٹ ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں کس طرح پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اسٹریٹجک چیلنجز لائک یوکرین کی وار، رشیا کی وار میں کس طرح آپ بیہیو کرتے ہیں، سپلائی چین میں آپ کا کیا کردار ہے، آپ کے پاس یوتھ، آپ کے پاس ٹیلنٹ، بہت سارے بڑے فیکٹر ہیں. پھر آپ کے لیٹن امریکہ یا افریقہ ایشیا میں کس طرح کے کانٹیکٹس ہیں، کیا تعلقات ہیں، یہ بہت کچھ میٹر کرتا ہے. افریقہ اور ایشیا میں تو چلو انڈیا کے ہلکا پھلکا ہے، لیٹن امریکہ میں انڈیا اوبیسلی ڈزنٹ ہیو دیٹ. بٹ یہ جو کشیدہ صاحب آ رہے ہیں ان کے تعلقات کی جو بنیاد ہے یہ اسی وجہ سے انہوں نے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو میرا خیال ہے جو G7 کی سمٹ ہے وہ جاپان میں ہونی ہے مئی میں. ہیروشیما کا جو ان کا جو شہر تھا، ہیروشیما جہاں پہ امریکہ نے بام گرائے تھے World War II میں. اب یہ ظاہری بات ہے کشیدہ جو ہے وہ انوائٹ کریں گے کہ G7 کی سمٹ میں پارٹیسپیٹ کریں. اور G7 میں آپ کو پتہ ہے جتنے بھی برٹن، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان یہ سارے ہیں، امریکہ اور پلس یورپین یونین. تو اور جو اور یہ دیکھیے گا کہ یہ ایک ٹائم آ رہا ہے کہ یہ انڈیا کو اس طرح کی جو فیور دے رہے ہیں دیٹ از گوئنگ ٹو بی ہیوج فیور. سو پاکستان تو کہیں اٹک پٹک کے بھی قریب نہیں گرتا. کہاں پاکستان وہ ملک ہے جو جاپانیوں کہتا ہے یار ساڑھے قرضے معاف کر دو، اور ہم نے ان سے معاہدہ کر لیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے پائنا سے تھوڑے قرضے معاف کر لیں. اور کہاں پہ پاکستان جو ہے وہ، جہاں جاپان جو ہے اور انڈیا جو ہے وہ دے آر ورکنگ آن بزنس اینڈ ٹریڈ اینڈ آل دیٹ. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ جاپان اور انڈیا جو ہے وہ کوئی ہائی سپیڈ ریلوے بنا رہے ہیں انڈیا کے اندر، اور جاپان کا جو کیا وہ شینکینسن سسٹم ہے وہ پتہ نہیں لے کے آ رہے ہیں. اچھا جاپان نے انڈیا کو لون بھی دیے ہیں کافی زیادہ، 312 بلین ین کا لون جاپان نے دیا ہوا انڈیا کو. گرانٹس بھی دی ہوئی ہیں تو 5.12 بلین ین کی. پھر ٹیکنیکل کوآپریشن ہے جاپان نے انڈیا کو دیا ہوا ہے کوئی 8.5 بلین. بڑے تعداد پہ کام کر رہے ہیں. پھر کلچرل یہ وہ، پھر آپ بائی لیٹرل ایگریمنٹس آپ دیکھیں 2021 میں ایگریمنٹ ہوئے، امپورٹنٹ ایگریمنٹس ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے جی، افواج کے حوالے سے، اور 2017 میں ایک پیسفل یوز آف نیوکلیر انرجی کے حوالے سے کوآپریشن ہوا ہے۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، آپ ان کی ٹائم لائن دیکھیں دونوں ملکوں کی، دونوں ملکوں کے جو پرائم منسٹر ہیں ایک دوسرے ملکوں میں آئے ہیں۔ 2022 میں پی ایم مودی گئے، 2022 میں جے شنکر بھی وہاں پہ گئے، 2022 میں انڈین وزیر اعظم مودی اور جے شنکر 2 دفعہ مطلب وہاں پہ گئے۔ 2019 میں ڈاکٹر جے شنکر جاتے رہے، کتنا امپورٹنٹ تعلق ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ ہمارا فورن منسٹر جو ہے وہ جاندے ہی انہاں ملکاں جتھے انہوں پتا ہو ڈالر آنا، یا جدھر اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے نیکسٹ ٹائم ٹو بی دا پرائم منسٹر یہ جو ممالک ہیں یہ سپورٹ کر سکتے ہیں یا میری جو پروفائل بڑھ سکتی ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ مینس کہ یہ نیکسٹ جنریشن آف لیڈرشپ جو ہے ہماری، وہ تو دیکھ ہی ان چیزوں کو رہی ہے کہ اس سے کیا ہوگا۔ جبکہ انڈیا کے جو جاپان کی طرف سے جو جسے کہتے ہیں نا آنا، 2022 میں پرائم منسٹر کشیدہ آئے تھے، ابھی پھر 2023 میں آ رہے ہیں، تو آپ امیجن کر لیں کہ کتنے امپورٹنٹ انڈیا نے زیادہ دورے کیے ہیں جاپان کے ایز کمپیئر ٹو جاپنیز انڈیا کے کر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کو سمجھ لگ گئی ہے کہ ہمیں اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنا ہے یا G7 میں جانا ہے تو ہمیں جاپان کے ساتھ ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ ریلیشن رکھنا ہے، کیونکہ آپ نے چائنا کو بھی کمپٹیشن میں دیکھنا ہے، ساؤتھ کوریا کے ساتھ ایک امپورٹنٹ ریلیشن رکھنا ہے، پھر یہ کوڈ میں بھی ایک ان کا جو ہے وہ پارٹنر ہے۔ تو بائی لیٹرل ریلیشنز سیپریٹ ہیں، ملٹی لیٹرل ریلیشنز ان کے سیپریٹ ہیں۔ تو آپ امیجن کر لیں کہ کس طرح پہ بڑے پیمانے پہ دونوں ملک جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ آج کا نہیں، یہ پرانے لگے ہوئے ہیں، یہ پرانے لگے ہوئے ہیں، اور جسے وہ کہتے ہیں نا، اور یہ انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن کے حوالے سے وہ یہ جو بات کی جاتی ہے، دا کانفلنس آف 2 سیز، اور دونوں ملک جو ہیں وہ دونوں ملکوں کے ساتھ 2 اوشن لگتے ہیں۔ اب یہ جو انڈو پیسیفک کی ایک جو اسٹریٹجک اسپیس کریٹ ہوئی ہے، اور